بے نمازی مرد بھی جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں جس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی نماز پڑھی، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت دے گا۔ وہ مرد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کا کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور دین کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبانہ ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزہ کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت صرف ایک عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے اور وہ جہاد ہے۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا غازی شہید۔ تو اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو وہاں میری کوئی ضمانت لے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔
جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں جانتے، مگر میں نے اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہی ہے اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ ناظرین، اندازہ کریں اور دیکھیں، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ قرآن میں فرمان اللہ ہے، اے پیغمبر، ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ جبکہ فرمان نبوی ہے، ترجمہ: جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ اسے قبول کر لے، پھر اگر وہ روزے سے ہو تو دعا کر دے، اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا کھا لے۔ ہشام بن حکم نے جعفر صادق سے سوال کیا، نماز کا کیا فلسفہ ہے کہ لوگوں کو کاروبار سے روک دیا جائے اور ان کے لیے زحمت کا سبب بنے؟ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، نماز کے بہت سے فلسفے ہیں، انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ آزاد تھے اور خدا اور رسول کی یاد سے غافل تھے، اور ان کے درمیان صرف قرآن تھا۔ امت مسلمہ بھی گزشتہ امتوں کی طرح تھی، کیونکہ انہوں نے صرف دین کو اختیار کر رکھا تھا اور کتاب اور انبیاء کو چھوڑ رکھا تھا اور ان کو قتل تک کر دیتے تھے۔ نتیجہ میں ان کا دین پرانا بے روح ہو گیا اور ان لوگوں کو جہاں جانا چاہیے تھا چلے گئے۔ خداوند عالم نے ارادہ کیا کہ یہ امت دین کو فراموش نہ کریں، لہٰذا اس امت مسلمہ کے اوپر نماز کو واجب قرار دیا تاکہ ہر روز 5 بار ان حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں اور ان کا اسم گرامی زبان پر لائیں، اور اس نماز کے ذریعے خدا کو یاد کریں تاکہ اس سے غافل نہ ہوں اور اس خدا کو ترک نہ کر دیا جائے۔ نماز سبب بنتی ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے اور اسے بھولے نہیں، نافرمانی اور سرکشی نہ کرے، خشوع خضوع اور رغبت شوق کے ساتھ اپنے دنیاوی اور آخروی حصہ میں اضافہ کا طلبگار ہو۔ اس کے علاوہ انسان نماز کے ذریعے ہمیشہ اور ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر رہے اور اس کی یاد سے سرشار رہے۔ نماز گناہوں سے روکتی اور مختلف برائیوں سے منع کرتی ہے۔ سجدہ کا فلسفہ غرور و تکبر، خود گواہی اور سرکشی کو خود سے دور کرنا اور خدائے وحدہ لا شریک کی یاد میں رہنا اور گناہوں سے دور رہنا ہے۔ آپ کی امت میں سے ہر اس شخص کے کبیرہ گناہوں کی بخشش جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعہ نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ پیغمبر خیر الورى کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ اس واقعہ سے نماز کی اہمیت و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ دین اسلام کی 5 ارکان میں سے نماز ایک اہم رکن ہے۔
نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا۔ نماز مومن بندے اور کافر میں تمیز کرنے والی کسوٹی ہے۔ نماز سے دلوں کو سکون و قرار حاصل ہوتا ہے۔ نماز قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ اور لازمی سوال نماز کا ہوگا۔ اس پیپر میں کامیاب تمام امتحانی پرچوں میں سے کامیاب قرار پائے گا۔ اس میں ناکامی پر عذاب الہی کا موجب بنے گا۔ آپ جب واپس آتے ہوئے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس سے گزرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر ہر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ہر دن رات میں 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا رب تعالیٰ کے پاس جاؤ اور تخفیف کر لو، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور اس تجربہ کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ سدرۃ المنتہی کے پاس گیا اور اللہ تعالیٰ سے نمازیں کم کرنے کی درخواست کی تو رب العالمین نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں اور کم کر لو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار تخفیف کی گزارش کرتا رہا، آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھا کرے تو میں اجر 10 کا دوں گا اور ایک نیکی کا اجر ہمارے ہاں 10 گنا ہے۔ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ان کے اعمال نامہ میں 50 درج کی جائیں گی، یعنی 50 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ پڑھنے میں 5 اور ثواب کے لحاظ سے 50۔ نبی رحمت نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے نیکی کرنے سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! غور فرمائیں کہ 5 نمازوں کا اجر 50 کا پائے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں؟ اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوں گا کہ 5% مسلمان نمازی ہیں، لیکن ہم معراج بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، کھانے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے پکاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، مسجدوں، مزاروں، سرکاری اداروں اور عمارتوں پرچوں آگاہ کیا جاتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے تو کوئی رات کا قیام کرتا نظر آتا ہے۔ حالانکہ شریعت محمدیہ میں ان رسومات کا کوئی ثبوت نہیں۔ معراج کی اصل روح نماز سے ہم غافل ہیں۔ جس چیز کا ثبوت نہیں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی پرواہ نہیں۔ نماز من جانب اللہ تحفہ ہے، اس کی قدر کریں۔ غور فرمائیں کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار ہمارے گھر تحفہ لے کر آ جائے اور ہم اسے قبول نہ کریں یا قدر نہ کریں تو وہ ہمارے ساتھ تو تعلقات ختم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کیا رب العالمین کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم نمازیں پڑھ کر اس کے تحفے کو قبول کریں؟ نمبر 1، عمد نماز چھوڑنا کفر ہے۔ جامعہ ترمذی: جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گھر اور مال تباہ و برباد ہو گیا۔ نمبر 3، جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ قیامت کے دن فرعون قارونی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 4، مسلمان بندے اور کافر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ نمبر 5، ان احادیث کی روشنی میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ نماز کا چھوڑنا اللہ کے تحفے کی ناقدری اور قبول نہ کرنے کے مترادف ہے۔ نماز چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار ہے۔ میرے خیال میں جہاں عوام نماز چھوڑنے میں مجرم ہے وہاں حکمران بھی پیچھے نہیں۔ تارک نماز کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، نہ حج، نہ قربانی، نہ روزے، نہ صدقہ و خیرات۔ شب معراج کا قیام کرنے والے کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و وسیلہ
جلیلہ سے ہمیں دین و اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔